السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، احباب اکرام، میرے بچوں میری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مشرب قرآن کے سلسلہ میں سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے۔ یا ایہا الناس، رب جلیل نے تمام انسانوں سے اجتماعی خطاب کیا ہے۔ الناس، اہل علم کہتے ہیں کہ الناس کا اطلاق تمام خلائق پر ہوتا ہے۔ اس حکم میں وہ خلائق جو انسان نہیں ہیں، مثلا جمادات ہیں، اشجار ہیں، نباتات ہیں، جنات ہیں، ان سے تکوینی خطاب ہے، اور آدم علیہ السلام کی ذریت سے سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت سے تشریعی خطاب ہے۔ اے انسانوں، اعبدو، یہ لفظ اعبدو ہے، عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے عبادت کرو۔ سیدنا حبر الامہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ معرفت کیا ہے، چونکہ معرفت کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی۔ معرفت کے بغیر عبادت روایت بھی ہے، ریچول ہے، اور عادت یا خصلت بھی ہو سکتی ہے، تتبع بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ عبادت جو احسان کے درجے میں ہے وہ معرفت کے مرہون منت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں سیدنا حبر الامت نے یعبدون کا ترجمہ یعرفون کیا ہے، یعنی اللہ نے انسانوں کے ظاہر و باطن کو اپنی معرفت کے لیے خلق فرمایا ہے۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو۔ الذی، وہ تمہارا رب، خلقکم، جس نے تم کو تخلیق کیا۔ میں نے اس کا ترجمہ پیدا کرنا نہیں کیا ہے، پیدا کرنا اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ 3 مراحل ہیں۔ بدیع، اللہ بدیع ہے، چیزوں کی ابتداء کرنے والا، یعنی کوئی مٹیریل، کوئی نقشہ، کوئی سبب، کوئی علت نہیں تھی، اللہ نے چیزوں کی ابتدا کی۔ بدیع السماوات والارض، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ فطر، جن چیزوں کو بدع کیا ان کے اندر صلاحیتیں ڈالی۔ آسمان کی ابتدا کی تو اس میں ترفع پیدا کیا، زمین کی ابتدا کی تو اس میں سطحیت پیدا کی، آگ کو خلق کیا تو اس کے اندر تمازت پیدا کی۔ یہ فاطرہ ہے، فاطر السماوات والارض۔ اس کے بعد عناصر کو باہم جمع کیا اور عناصر سے نفس واحدہ بنایا، اس سے سیدنا آدم علیہ السلام، سیدتنا و امنا حوا سلام اللہ علیہ کی تخلیق فرمائی۔ خلقکم، تم کو خلق کیا۔ بعض اہل علم نے خلق میں خلق کے معنی بھی لیے ہیں کہ تمہیں صورت بھی بہترین عطا فرمائی، سیرت بھی بہترین عطا فرمائی۔ والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی حاصل کرو۔ معرفت انابت سے شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہا تمکین ہے، جو تقوی کا اعلیٰ مقام ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ تو تمہاری زیست کا اور تخلیق کا مقصد ہے اور غایت ہے جو رب جلیل نے بیان فرمائی۔
اب اس عالم ناسوت میں اس غایت سے اور مقصد سے ہمکنار ہونے کے لیے اللہ نے ذرائع دیے۔ جعل لکم الارض فراشا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، فرش بنایا، مہد بنایا۔ والسماء بناء، آسمان کو سائبان بنایا۔ زمین اور آسمان کے درمیان زیست کے سارے مراحل اور آسائشیں اور امکانات پیدا فرمائے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمانوں کی طرف سے، آسمانوں میں سے نہیں، آسمانوں کی طرف سے تم پر بارش برسائی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے ذریعے ثمرات اگائے۔ ظاہر ہے سبزہ بھی اگایا، سبزیاں بھی اگائی، اناج بھی اگایا، ثمرات، چونکہ ثمرات نعمتوں رزق کی تکمیل ہے، انتہا ہے، بام ہے، عروج ہے، شباب ہے، اور معاشی اور اقتصادی خوشحالی پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے۔ جس طرح سیدنا خلیل الرحمن علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی دیواروں کا اور جدار کا ترفع فرمایا تو فرمایا اللہ میری اولاد جو یہاں بسے ان کو ثمرات کا رزق دے، یعنی معاشی خوشحالی سے، اقتصادی خوشحالی سے ہمکنار کر، رزق لکم، تمہارے لیے رزق۔ اب یہ روحانی جو اللہ نے تم پر کرم فرمایا اور مادی کرم فرمایا، کیا اس کا حق اتنا بھی نہیں ہے؟ یہ کوئی اور کر سکتا تھا؟ روحانی طور پر کوئی اور اس طرح کر سکتا ہے؟ مادی طور پر کوئی اور اس طرح کر سکتا ہے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، صرف وہ خالق ہے، باقی تمام مخلوقات ہیں۔ فلا تجعلوا للہ، ان دونوں چیزوں کا لازمی تقاضا یہ ہے، لازمی تقاضا یہ ہے، تم عقلی طور پر بھی اگر سوچو تو اس نتیجے تک پہنچو گے کہ اس کے ساتھ کسی کو ند نہ بناؤ، دوسرا نہ بناؤ، کفو نہ بناؤ، ہمسر نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم یہ بات جانتے ہو، ان میں سے یہ کام کون کر سکتا ہے؟ باقی تو مخلوق ہے، خود خلق کیے گئے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ، اب دوسرا موضوع، وہ کلام جو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کیا، پہلے یہ کلام جوہر محمدی سے ہوا، پھر قلب محمدی پر نازل ہوا، پھر جبریل امین علیہ السلام اس کی رسالت لے کر آئے۔ یہ تمام اس سے پہلے جو کلام نازل ہوئے ہیں ان کا مجموعہ ہے، ان کا تجمل ہے، ان کا حسن ہے، ان کا مرقع ہے۔ یہ جو کلام ہے، اگر تم اس میں کوئی شک کرتے ہو، جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر بار نزلنا پر غور کر رہے ہو، یہ فعل کے وزن پر ہے، تکرار کا صیغہ ہے، بار بار نازل کرنا۔ اب اس میں دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ جستہ جستہ نازل کیا، یہ سورہ علق کی آیات ہے، یہ سورہ مدثر کی آیات ہے، ایک معنی تو یہ ہے، لیکن اہل علم نے اس میں مراحل بتائے ہیں کہ نزلنا، تکرار کے ساتھ نازل کیا۔ پہلے یہ کلام جوہر محمدی سے ہوا، ایک تنزیل، پھر قلب محمدی پر نازل کیا، دوسری تنزیل، پھر جبریل امین علیہ السلام مراست لائے، تیسری تنزیل، اس لیے نزلہ کی صیغہ کے ساتھ اس کو ذکر کیا۔ علی عبدنا، اپنے بندہ خاص پر، ہمارا بندہ خاص جو کن سے پہلے ہمارے ارادے میں عبدہ ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو پس لے آؤ ایک دائرہ۔ سورہ کا ایک مطلب تو سورہ معروف ہے، آپ کے علم میں ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک حوالہ تو لے آؤ، من مثلہ، اس مثل کی کوئی آیت، اس مثل کی کوئی صورت، اس مثل کی کوئی تنزیل۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور جن کو تم اپنا شہید سمجھتے ہو، فائدہ دینے والے، کام بنانے والے، شفاعت کرنے والے، حاضر باش، رہبری کرنے والے، لیڈر، یہ جتنی بھی تمہارے ناصر ہیں ان کو مدعو کر لو، بلا لو، ان کی امداد حاصل کر لو۔ من دون اللہ،
یہ جو اللہ کے سوا تم نے شہداء بنائے، اپنے زعم باطل میں ذرا ان کو بلا لو جن کے کہنے پر اس قرآن کی مخالفت کرتے ہو اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہو، ان کو جمع کر لو، کوئی ایسی ایک سورہ لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس پھر اگر تم نہ کر سکو گے، اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پس بچو اس آگ سے، پھر الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، انسانوں کو بھی جلا دے گی، پتھروں کو بھی جلا دے گی، صرف جلد تک نہیں گودے تک پہنچے گی۔ اللہ محفوظ رکھے۔ آثار کے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اوکاس کے میلے میں شعراء آتے تھے، وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ عرب کے سرداران امیہ بن خلف، عاص بن وائل اور ابو سفیان نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھیں، آپ لوگوں کو جو بخشش ملتی ہے ہماری طرف سے ملتی ہے، اگر مکہ شریف پر ہمارا تسلط کمزور ہو گیا اور ابا القاسم کا تسلط مضبوط ہو گیا تو پھر یہ تمہاری بخششیں کہاں سے آئیں گی؟ لہٰذا قرآن کا جواب تلاش کرو۔ انہوں نے 1 سال کا وقت مانگا۔ اگلے سال جب وہ آئے تو جو حصہ نازل ہو چکا تھا، انہوں نے کہا قرآن پاک میں ہمیں کوئی غلطی تو نظر نہیں آئی، معاذ اللہ۔ ہاں، 3 الفاظ ایسے ہیں جو عرب لوگ نہیں بولتے، گو کہ وہ عربی کے الفاظ ہیں لیکن عرب لوگ نہیں بولتے۔ عرب لوگ کبارہ کا لفظ نہیں بولتے، عجاب کا لفظ نہیں بولتے، اور استہزاء کا لفظ نہیں بولتے۔ تو ابو سفیان لوگ خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا تم نے تو کام کر دیا۔ اب انہوں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے اس چیلنج کا جواب حاصل کر لیا ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس طرح میرے رب کا حکم ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، لے آؤ۔ تو ان میں سے ایک آدمی ابو نواس تھا، اس کی عمر بہت زیادہ تھی، یہ بنی ہاشم کی ضیافتوں سے، سخاوتوں سے اور احتشام و اعزاز سے واقف تھا، لیکن بہر صورت انعام کے لالچ میں آ گیا۔ عمر اس کی زیادہ تھی اور فن شعر پر خوب عبور رکھتا تھا، زبان و بیان کا کمال کا ماہر تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کسی ایک آدمی کو بھیجو۔ ابو نواس اندر آیا۔ یاد رہے کہ ابو نواس ایک اور بھی شخصیت ہے، وہ بنو عباس کے زمانے کا شاعر ہے، یہ اس دور کا شاعر تھا ابو نواس۔ اس کی کنیت ہے، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اغلباً امر نام تھا، امر، عین میم رے واو۔ یہ لفظ نہ امرو ہے نہ امرو ہے، یہ امر ہے، امر۔ تو ابو نواس جب خیمہ کے اندر آ گیا تو میرے آقا و مولا علیہ السلام نے اس کو ابتلا میں ڈالا۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام اپنے رب کے خلق پر ہیں۔ اللہ بھی ہدایت دینے کے لیے ابتلا میں ڈالتے ہیں، اللہ کا حبیب بھی ہدایت سے نوازنے کے لیے کبھی کبھی ابتلا میں ڈالتا ہے۔ عام طور پر رحیمی فرماتا ہے، آپ عام طور پر رحیمی فرماتے ہیں، کبھی کبھی ابتلا میں بھی ڈالتے ہیں۔ ابو نواس کو آپ نے ابتلا میں ڈالا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ 3-4 دفعہ تکرار کیا تو آگے سے کہتا ہے یا ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے فرزند، تستحزی، کیا آپ مجھ سے عذوا کرتے ہیں، عذوا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں؟ وقد تعلم انی کبار، اور آپ جانتے ہیں کہ میں کبار ہوں۔ ان ھذا منکم لشیء عجاب،
وہی الفاظ استعمال کیے جس کا وہ انکار کرتا تھا۔ خدا کریم نے باطل کی زبان پر حق جاری کر دیا، یہ میرا کریم ہے جو مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو مہیا کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے۔ یہ جملہ قرآن عظیم میں جو مستقبل میں واقعہ ہونا ہے، ماضی کی صیغہ سے کیوں ذکر کیا گیا؟ یہ عربی کا ایک قرینہ ہے، ادب عرب کا قرینہ ہے، عربی مبین کا، لسان قرآن عظیم کا قرینہ ہے۔ مطلب یہ کہ اتنا قطعی ہے، اتنا واضح ہے، اتنا یقینی ہے کہ سمجھو کہ ہو گیا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ یہ تمثیل ہے، جنت اس سے اوپر ہے۔ دنیا میں ہم جب کسی خوشگوار مقام کا تصور کرتے ہیں تو ایسا ہی ہے نا، جہاں باغ و بہار ہو، سبزہ ہو، سایہ دار درختوں، پھلدار درختوں، پھولوں، خوشبودار درختوں، پانی، شفاف پانی بہہ رہا ہو، طیور چہچہا رہے ہو، تو یہ نہایت پلیزنٹ سائٹ ہوتا ہے، پلیزنٹ منظر ہوتا ہے، اٹریکٹیو، فیسینیٹنگ۔ تو قرآن عظیم نے تمثیل کے ذریعے عالم بالا کی چیزوں کو واضح کیا۔ کلما رزقوا منہا، جب وہاں رزق دیے جاویں گے، پھلوں کا رزق، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہیں گے کہ ہمیں تو یہ پہلے دیا گیا تھا۔ یہ جو دنیا ہے، اہل علم کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں، ان کا نام زفر بن حذیل ہے، وہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ناسوت، یہ عالم عقبہ کا دیباچہ ہے۔ یہاں جو کچھ دیا گیا جزوی طور پر، وہ کلی طور پر اگلے جہان سامنے آئے گا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ مشابہت لائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں ان کے لیے پاک طینت ساتھی ہوں گے، عمدہ اخلاق والے، عمدہ طبیعت والے، عمدہ رفاقت والے، بڑے طیب، بڑے اطیب، بڑے پاک، بڑے خلیق، بڑے رفیق، بڑے متین، اوصاف عالیہ سے، خصائل حمیدہ سے، شمائل عزیزہ سے مالا مال ہوں گے۔ یعنی نہایت زبردست قسم کا ماحول ہوگا جنت کا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اسم فاعل ہے، فاعلون کے وزن پر ہے۔ ان اللہ لا یستحیی، اللہ حجاب نہیں کرتا، ان یضربا، کہ بیان کرے، مثلا ایسی مثال، ما بعوضۃ، جس طرح بعوضہ کی ہے، مکی یا مچھر کی، فما فوقا، یا ایسے بھی کم۔ یہاں فوقا کم کے معنوں میں، دونوں معنوں میں، اوپر نیچے، یعنی صعود اور نزول دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، ان کو یقین ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِّن رَبِّهِمْ، کہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، کفر ہے، وہ فوراً کہہ دیں گے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال کو بیان کرنے کا اللہ کا کیا منشا تھا۔ یضل بہ کثیرا، اب اہل ایمان جن کے ہاں سعادت ہے ان کا معاملہ اور ہے، اہل کفر جن کے ہاں شقاوت ہے، وہ اپنی شقاوت کی وجہ سے ہدایت کی مثالوں کو نہ مان کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور جن کے ہاں سعادت ہے وہ ہدایت پاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور ان چیزوں سے گمراہ ہوتے فاسقین، یعنی وہ جو فاسقین ہیں ان کے ہاں استعداد نہیں، استطاعت نہیں ہے، رجوع نہیں ہے، انابت نہیں ہے، انحراف ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے، تمرد ہے، سو اپنی بدخصلتیوں کی وجہ سے اس خزانہ معرفت سے شاد کام نہیں ہو سکتے، محروم ہو جاتے ہیں۔ اب فاسقین کو قرآن نے یہ کھولا ہے۔ امیر المومنین باب العلم علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، القرآن یفسر بعضہ بعض، قرآن کے بعض کی تفسیر کرتے ہیں۔
قرآن اپنی تفسیر خود ہے. دیکھیں قرآن نے فاسقین کو ڈیفائن کیا. فاسق اور فاسق کا لفظ ہے. فاسق کا لفظی مطلب ہوتا ہے منقطع ہونا، ٹوٹ جانا، الگ ہو جانا، توڑ دینا. الذین فاسقین وہ لوگ ینقضون عہد اللہ، جو عالمی میثاق میں اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا اس کو توڑ دیتے. عالمی میثاق جہاں ارواح نے اللہ سے عہد کیا تھا، من بعد میثاق ہی، میثاق کے بعد پھر اس میثاق کو تعین مزید دینے کے لیے، توکید مزید دینے کے لیے اللہ نے وجود میں معرفت اور ہدایت انڈیل دی. کائنات کو معرفت سے اور ہدایت سے معمور کر دیا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور صحائف کے تنزیل کے ذریعے اللہ نے اتمام حجت فرما دیا تاکہ وہ عہد دوبارہ ریممبر ہو جائے، دوبارہ ٹائٹن ہو جائے، دوبارہ متصل ہو جائے. لیکن انہوں نے وہ عہد جو توڑ دیا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو توڑتے ہیں. بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کو جوڑنے کا حکم دیا تھا. اللہ سے جڑ جاؤ توحید کے درجے میں، سرکار دو عالم سے جڑ جاؤ تسلیم، اطاعت اور اتباع اور محبت کے درجے میں. ان چیزوں کو منقطع کرتے ہیں. اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ناخوشگوار اثرات کیا مترتب ہوتے ہیں؟ یفسدون فی الارض، زمین میں وہ فساد کرتے ہیں. زمین فساد سے اور بگاڑ سے بھر جاتی ہے. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اور گھاٹا پانے والے ہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں. کیف تکفرون، لوگوں کیوں کر کفر کرو گے باللہ، اپنے رب کے ساتھ. وکنتم امواتا، تم تو نہیں تھے. فاحیاکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا عالم بالا میں ارواح کو، عالم سفلا میں اجسام و ارواح کو. ثم یمیتکم، پھر تم کو اس دنیا سے چلتا کر دے گا. ثم یحییکم، عقبہ میں پھر برپا کرے گا. ثم الیہ ترج، یحییکم، برزخ میں پھر برپا کرے گا، برزخی حیات. ثم الیہ ترجعون، یہ آیت نص ہے برزخی حیات پر. ثم یمیتکم، عالم ناسوت سے تم کو مرتحل کر دے گا، منتقل کر دے گا. ثم یحییکم، پھر عالم برزخ میں نسبتاً کشادہ حیات دے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ پھر ابد الآباد کی زندگی ہوگی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے زمین میں تمہارے لیے سب کچھ مہیا کیا. ثم استوى الى السماء، پھر آسمانوں کی طرف رحمت کے ساتھ اور اپنی شان کے مطابق متوجہ ہوا، ہمارے تصور کے مطابق نہیں. فسواہن سبع سماوات، زمین کے قریب اوپر تلے 7 آسمان استوار فرمائے. وہو بکل شیء علیم، ان تمام چیزوں کو خوب خوب جانتا ہے. صدق اللہ العظیم.